میں نے کہا آنا ہے. کیوں آنا ہے؟ بیان کرنا ہے، اس لیے آنا ہے. ارے آپ لوگوں کو جنت میں why we want to go in paradise؟ ہم کو جنت میں کیوں جانا ہے؟ تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ شرما رہے ہو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم کو جنت میں اس لیے جانا ہے کہ جنت میں جو مانگیں گے ملے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. جنت میں جو مانگیں گے ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتا؟ اے میرا بندہ جو مانگے گا وہ تو ملے گا، لیکن پھر اللہ کہتا مانگے گا کیوں مانگے گا؟ ہاں تو مانگے گا وہ ملے گا، لیکن اللہ کہتا مانگے گا کیوں؟ تو سوچتا جائے گا میں وہ چیز عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ ملے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 24. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. بولو قرآن میں لکھا پارہ نمبر. ہاں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. جنت میں جو مانگے گا تجھے ملے گا. اللہ کہتا مانگے گا وہ بھی ملے گا، سوچتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا. اس لیے کہ مہمان تو ہوگا، میزبان خود اللہ ہوگا. مہمان ہم ہوں گے، میزبان اللہ ہوگا. اللہ کہتا مانگتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا، کہتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا، سوچتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا. ارے میرے راج نگر والوں، جنت میں کوئی ٹینشن، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ پہننے کا، نہ روٹی کا، نہ کپڑے کا، نہ مکان کا، نہ بزنس کا، نہ کاروبار کا، نہ دھندے کا، نہ زمین کا، نہ بچوں کا، نہ بیوی کا. کوئی ٹینشن؟ بچوں کا ٹینشن نہیں، بیوی کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن یہاں ہے. یعنی آپ لوگ بول رہے جنت میں نہیں ہوگا تو یہاں ہے. ہاں بول رہے؟ وہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہوگی. تو معلوم آپ کو ایک کلکتہ والوں ایک بہت اچھی راج نگر والوں ایک بہت اچھی بات سناؤ. ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. بولو میاں بیوی کا. آپ کے یہاں ہوتا ہے راج نگر میں؟ ہاں ہوتا ہے تو ہاں بولو نا، فرشتے تھوڑی پیدا ہوئے. ہاں تو ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. اب وہ میاں اور بیوی جھگڑ کے سو گئے، رات کو سو گئے. اب وہ جو میاں تھا نا، میاں جو ہسبینڈ تھا، جو شوہر تھا، اس نے خواب میں فرشتے کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور فرشتہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ مانگ. کیا منت مانگتا ہے؟ مانگ مانگ مانگ. کیا منت مانگتا؟ اب وہ تو بیوی سے جھگڑا کر کے سویا تھا. فرشتے کو کہتا ہے فرشتہ میری ہر منت تو پوری کرے گا. فرشتے نے کہا رہے میں فرشتہ ہوں، مانگ. کیا منت مانگتا ہے؟ اس نے کیا منت مانگی؟ واپس میں کنوارا ہو جاؤں، واپس ریورس جاؤں، ریورس. میری شادی ہوئی، ہاں میں کنوارا ہو جاؤں. فرشتے نے خواب میں اتنا زور کا تماچا مارا، اتنا زور کا مارا، کہا نالائق کمبخت، منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے کو نہیں کہا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ میں آ گیا آپ کو. بیوی کا بہت ٹینشن ہے. اب بھائی جنت میں جائیں گے تو کوئی ٹینشن ہوگا نہیں. چلو میں آپ کو سب کو جنت میں لے چلو. پھر ہم ابھی بیان شروع نہیں ہوا، ابھی تو میں صرف آپ کو جنت میں لے کے چلتا ہوں. آپ لوگ تو بیٹھو گے نا آرام سے. کہا چلو میں سب کو جنت میں لے کے چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. بولو سبحان اللہ. ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی. اب جب اللہ نے جنت بنائی نا، پہلی جنت بنائی، پہلی جنت اللہ نے بنائی. اللہ نے سب فرشتوں کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ آؤ. سارے فرشتے آ گئے. اللہ نے کہا دیکھو میں نے جنت بنائی. کیسی جنت میں نے بنائی؟ ارے فرشتوں نے دیکھا، کہا اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، تیری جنت سے بڑھ کر کوئی جنت ہے نہیں. فرشتوں نے بہت تعریف کی، اللہ بہت اچھی جنت ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ تو پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں،
10-10 माले की 12-12 माले की बिल्डिंग बनाते। अरे आप बंबई में जाओ तो बड़े बड़े टावर नजर आते, और दुबई चले जाओ तो बड़े बड़े बुर्ज नजर आते। हालांकि बनाने वाला तो इंसान है भाई, आर्किटेक्ट भी इंसान है, कॉन्ट्रैक्टर भी इंसान है, गारा मिट्टी भी जमीन का ही है, अरे डिजाइन करने वाला भी इंसान है। जब इंसान इतनी बड़ी इमारत बनाता है कि हमारी आंखें देखने को बेचैन हो जाती है और चकाचौंध हो जाती है, हमारी आंखें हैरान हो जाती है। इंसान ने जब इतनी बड़ी इमारत बनाई कि हम देखते हुए हैरान हो गए, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह कैसी जन्नत बनाता होगा। तो अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, कहा ये इससे अच्छी कौन सी जन्नत है? आवाज से बोलो ना, कौन सी? फिर अल्लाह ने दूसरी बनाई, कहा इससे अच्छी, फिर कहा इससे अच्छी, फिर कहा इससे अच्छी, फिर इससे कहा इससे अच्छी, छठी, फिर उससे अच्छी, सातवीं, फिर उससे अच्छी। बस अल्लाह ने सब मिलाकर कितनी जन्नतें बनाई? पूरा बंगाल बोले, साथ में कलकत्ता बोले भाई, राजनगर बोले भाई, कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? चलो 8 जन्नतें अल्लाह ने बनाई, लेकिन पहली से अच्छी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, और सबसे टॉप वाली 8वीं। 8वीं जन्नत जब अल्लाह ने बनाई ना, अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, अल्लाह ने कहा मैं 8वीं जन्नत बनाने जा रहा हूं, सबसे टॉप वाली जन्नत है। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत और बड़ाई और किबरियाई की कसम, 7 जन्नतें जो मैंने बनाई उसमें वो कमाल नहीं जो सारा का सारा कमाल जमा करके मैंने 8वीं जन्नत में रख दिया। तो आप पूरा मजमा बोलेगा भाई अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। जाना है जन्नत में? तो चलो मैं 8 जन्नतों का नाम लेता हूं। नाम लेना मेरा काम, उंगलियों पर गिनना तुम्हारा काम। गिनोगे? उंगलियों पर गिनोगे नहीं इंशाअल्लाह। सुनते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, नाम जन्नत रखा। बोलो सुभान अल्लाह। हर जन्नत के ऊपर सुभान अल्लाह बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, नाम जन्नत रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते अदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। आखिरी जन्नत अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कसम खाकर बनाई, इससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं। अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाए। राजनगर वालों और कुर्बो जीवार से आने वालों, कलकत्ता वालों, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। हमको किस में जाना है? नहीं, सोच के बोलना, सोच के बोलना। किस में जाना है हमको? 8वीं में। पहली दूसरी नहीं चले, तीसरी चौथी भी नहीं चले, 5वीं छठी भी नहीं चले, 7वीं भी नहीं चले। क्यों? नमाज पूरी हो गई, आंखों की हिफाजत हो गई। हजारों गुनाह करते और जन्नत कौन सी चाहिए? 8वीं चाहिए ना? मेरे को भी 8वीं चाहिए। आपको भी कौन सी चाहिए? अब एक बात सुनना और ऐसा जम के नारे तकबीर बोलना कि पूरा मजमे को पता चल जाए, बल्कि आसमान के फरिश्तों को भी पता चल जाए 8वीं जन्नत हमारी है। बोलो 8वीं जन्नत है। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। हाँ बोलो, हमारे नबी मेराज पर गए। अरे बोलो ना, हाँ सल्लल्लाहु। हाँ दरूद पाक पढ़ते जाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दी मा औहा।
ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی پہلی جنت میں گئے، پھر جنت النعیم میں گئے، پھر جنت عدن میں گئے، پھر جنت خلد میں گئے، پھر جنت سلام میں گئے، پھر جنت مقامہ میں گئے، پھر جنت ماوا میں گئے. اب ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں گئے. ہمارے نبی نے آخری جنت الفردوس کو دیکھا. ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ساتوں زمینیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جنت الفردوس کو ہمارے نبی نے دیکھا، فرمایا ما لا عین رأت، سبحان اللہ، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا، کہا اللہ یہ تو ایسی جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، آج تک کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، آج تک کسی دل نے سوچا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے 8ویں جنت کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا. ہمارے نبی کو تو ہم سے بہت محبت ہے نا. ہمارے نبی نے وہاں پوچھا، معراج میں 8ویں جنت میں پوچھا، اللہ سب جنت دیکھا، 8ویں جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ 8ویں جنت الفردوس بہت بڑی ہے، اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دے دیا، اے میرے نبی فکر مت کر، 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. ارے 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. سنتے جانا، نعرہ تکبیر میں بتاؤں تب بولنا. اللہ نے کہا 8ویں جنت تیری امت کو عطا کروں گا. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ امتیں تو بہت ہے، حضرت آدم کی بھی امت ہے، حضرت نوح کی بھی امت ہے، حضرت یوسف کی بھی امت ہے، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہے، اور حضرت ابراہیم کی بھی امت ہے، اور حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہے. اللہ میری امت کو کیوں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں کبھی کبھی کہتا اللہ نے فرمایا تو میرا مصطفیٰ ہے، تو میرا مجتبی ہے، تو میرا مرتضیٰ ہے، تو میرا بشیر ہے، تو میرا نذیر ہے. اللہ نے کہا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پہ جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں، تیری امت سے پیاری کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ کون سی جنت میں ہے؟ پوچھا اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا تیری امت کو عطا کروں گا. اب سننا، ہمارے نبی نے پھر پوچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ یہ جنت الفردوس تو بہت بڑی ہے، اللہ میری امت کو دے گا، اللہ کس کو دے گا؟ سبحان اللہ بولو. اللہ نے فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. بھائی اللہ نے لکھ کے دے دیا. راج نگر والے ساتھ میں بولو اللہ نے. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ نے. اور دنیا کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ کبھی برباد نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو قرآن پاک میں لکھا وہ قرآن پاک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم کو کوئی ختم کرنے والا، ہزاروں آگ لگے مگر اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا. ہزاروں زلزلے آئے اللہ کا کلام ختم ہے. اسی قرآن میں اللہ نے لکھ کر دے دیا 8ویں جنت الفردوس دوں گا، اے آخری نبی محمد تیری امت کو عطا کروں گا. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ راج نگر والوں یہ لکھ کے اللہ نے تو ہم کو دے دیا، وہ ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا ہے. ارے قرآن تو گھر میں ہے نا، تو اسی قرآن میں لکھا ہوا. الگ بات ہے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم کہ جنت الفردوس کا ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہے. اپنے کو ابھی کوئی پلاٹ کا ڈاکیومنٹ دے تو یوں سینے سے لگا کے چلتا ہے کہ میرے معلوم ہے یہاں 4 پلاٹ ہے، میرے وہاں پہ 5 پلاٹ ہے، اتنی زمین میری ہے. ارے میرے پیارو کیا دنیا کی زمین پر مرتے ہو؟ قسم کھا کر بولو جنت الفردوس ہماری ہے. ارے بولو نا جنت الفردوس ہماری ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 16واں پارہ. آپ کو حوالہ دیتا ہوں قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ 16واں پارہ. جن کو یاد ہوگا علماء کرام کو اور مجمع والے کو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا
پڑھے نا ساتھ میں پڑھے نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، اچھے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے، اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی ہو تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا. میرے راج نگر والوں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہم لوگ جب چلے جائیں گے پھر واپس نکلیں گے باہر؟ 7 آسمان اور زمین اس کے سامنے کچھ نہیں، ایسی جنت ہوگی میرے دوستو. ہم نکلیں گے واپس باہر؟ ہم کو نکالا جائے گا؟ نہیں. اپن کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے بھائی. اپن کسی اور کی زمین پہ ہڑپ کر جاتے تو چھوڑتے نہیں ہے، وہ تو جنت الفردوس. ساتھ میں بولو بھائی جنت الفردوس کس کی ہے؟ اچھا جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا بھائی؟ نہیں بولو نا کوئی ٹینشن ہوگا؟ ابھی تو معلوم ہے یہاں کتنا مجمع بیٹھا ہوگا، بیچارہ کوئی آگے کی جگہ پکڑا ہوگا لیکن پیشاب آئی تو اٹھ کے گیا. کسی کو پیاس لگی ہوگی، کسی کو پیشاب آئی ہوگی. جنت ہے راج نگر والوں، اللہ کی قسم جنت ایسی ہے اس میں ٹوائلٹ باتھ روم ہے ہی نہیں. ارے بولو نا جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم کیوں نہیں ہے؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا، نہ پیشاب کرے گا نہ پاخانہ کرے گا. جنت میں پیشاب ہوگی نہیں، پاخانہ ہوگا نہیں. تو ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا پاخانہ بھی نہیں؟ کہا نہیں. تو کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ ارے بھائی جنت میں بھر بھر کے کھائیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے کہا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا جوشا مسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں کھانے والا کھائے گا، پینے والا پیے گا، جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا، کر کے ڈکار لے گا، کھانا بھی ہضم ہوگا، پینا بھی ہضم ہوگا، اور ایسی ڈکار لے گا 8 جنت میں مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسی پیاری جنت میں ہم کو جانا ہے بھائی. راج نگر والوں جائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولے بھائی جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، جائیں گے نا؟ میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا. کہاں پہ؟ انگلینڈ میں تھا. معلوم نہیں آپ کو انگریزی آتی ہوگی، نہیں آتی ہے؟ نہیں، میں جو بولوں گا وہ آئے گی آپ کو. دیکھو ابھی میں بول رہا ہوں تو میں انگلینڈ میں تھا. جنتیں کتنی میں نے بتائی آپ کو؟ تو میرے کو یہ کہا کہ 8 جنتوں پہ روزانہ بیان کرنے کا. تو پہلے دن جنت پہ، دوسرے دن جنت النعیم، پھر جنت عدن، پھر جنت خلد، پھر جنت سلام، جنت مقامہ، جنت ماوا، جنت فردوس. 8 دن تک انگلینڈ میں بیان کیا. 8واں دن جب دعا کرنے کا ٹائم آیا، بھائی 8 دن ہو گئے نا بیان کو، اب دعا کرنے کا ٹائم آیا. ایک جوان میرے پاس آیا، وہاں تو انگریزی بولتے. ایک جوان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مولانا I want to ask you one question. I want to ask you one question. یعنی ایک آدمی آ کر میرے کو بولتا ہے مولانا ایک سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی جواب آئے گا تو میں دے دوں گا، نہیں آئے گا تو کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لینا. مجھے کہنے لگا نہیں on your subject I want to ask one question. مجھے کہا آپ نے 8 دن تک جنت پہ بیان کیا، میرے کو جنت کے بارے میں ہی پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی پوچھ لے، سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے. تو میرے کو دھیرے سے بولتا ہے کان میں آ کے مولانا آپ کو خراب تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں لگے گا بھائی، بولنا تیرے کو جو پوچھنا. تو پوچھتا ہے مائی وائف ول گو ان جنت. آ گئی نا انگریزی سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ میرے کو پوچھتا مائی وائف ول گو ان جنت، یعنی اس کا سوال یہ تھا کہ جنت میں جائیں گے تو میری بیوی بھی جنت میں آئے گی. اب میں نے کہا آف کورس
وائی ناٹ؟ میں نے کہا سارے مرد جب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی جنت میں آئیں گی، مائیں بھی آئے گی، بہنیں بھی آئے گی، بیٹیاں بھی آئے گی، بیوی بھی آئے گی۔ میں نے کہا جب ہم سب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی آئے گی۔ ابھی بھی میرے کو یاد ہے راج نگر والوں، وہ کھڑا ہو گیا، غصے میں کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت، میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ کہا ادھر بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ، جا کے کرے تو کیا کرے بھائی۔ آپ لوگوں کو ایسا ٹینشن ہوئے تو بھی کس کو بولے گا؟ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ میں تو ابھی آپ کو جنت میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ کتنی جنت ہے بھائی؟ ایک میرے کو ملا تھا، یہاں انڈیا کی بات کرتا، میرے کو ملا، میرے کو کہتا مولانا تم تو بولے جنت میں سب ملے گا۔ میں نے کہا سب ملے گا۔ پھر میرے کو پوچھتا سب ملے گا؟ بولو سب ملے گا۔ پھر میرے کو پوچھتا مولانا ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ملے گا؟ میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کے بندے سب ملے گا۔ تو کہتا جنت میں کیا؟ سگریٹ سگریٹ بیڑی۔ اب مولانا تو ٹینشن میں، میں تو بہت ٹینشن میں۔ میں نے کہا اس کو ہاں بولوں یا نہ بولوں؟ اگر اس کو میں بولوں ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی، کم بخت چلائے گا، کہے گا اے دیکھو قاری صاحب نے بولے جنت میں سگریٹ ملے گی، پیو بھائی پیو۔ اور اگر میں کہوں نہیں سگریٹ حرام، جنت میں نہیں ملے، تو کہے گا لو پورا بیان میں چلایا جنت میں سب ملے گا، 5 روپے کی سگریٹ مانگا تو نہ بول دیا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، گھماتا رہا، بات گھماتا رہا، لیکن وہ بھی کم بخت ایسا تھا میرے کو بار بار پوچھے جنت میں سگریٹ ملے نہ ملے۔ پھر میرے دل میں بات آئی، میں نے کہا ہاں ملے گی جنت میں سگریٹ۔ بولو نہیں آپ لوگ بھی بولو نا جنت میں سگریٹ۔ تو اتنا خوش ہوا، اچھل گیا، کہا اے لوگو سنو جنت میں سگریٹ ملے گی، پیو بھائی پیو۔ میں نے مائک ہاتھ میں لیا، میں نے کہا محترم دوستو بزرگو، جنت میں سگریٹ ملے گی لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے، تو جلانے کے لیے وہ میرے کو 4 سال پہلے پوچھا، 4 سال سے میرے کو دکھتا ہی نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا وہ آدمی، میرے کو لگتا ہے وہ جلانے گیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ سب بولو نا ساتھ میں، آپ لوگ ہنستے میرے کو بہت اچھا لگتا، بولو نا جنت میں جانا نا سب کو۔ کتنی جنتیں اللہ نے بنائی، ہم کو کون سی جنت میں جانا؟ جنت کس کی ہے؟ ساتھ میں پڑھو نا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔